HDMI है तो मेरे कैमरे से ज़्यादा खुला है। HDMI मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग हैं जो उर्दू आसानी से समझते हैं? How many of you understand Urdu very easily? Good number. And how many of you don't understand Urdu at all? Mr. Brian. So it's Brian and his family. And Matthew as well. I'll be happy to translate after we finish the lecture, but I've requested Professor to kind of have a flavor of English as well. But I mean, within the last 4 or 5 years, you have been able to understand Urdu quite a lot. Yeah? So Moses Khawateen Hazrat, सबसे मैं नहीं जा रहा, बल्कि मैं दावत कलाम पाक दे रहा हूँ इस शेर के साथ कि हम ऐसे अहले नज़र को सबाते हक के लिए, हम ऐसे अहले नज़र को सबा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق هو الله الخالق البارئ المصور
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تلاوت سنتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ فتح مکہ کے قریب جب مسلمانوں کا لشکر شان و شوکت سے حرکت کر رہا تھا تو ابو سفیان نے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دیکھی ہے میرے بھتیجے کی شان. اس وقت ایک مسلمان نے یہ بات سنی اور اس نے جواب میں کہا دیکھی ہے مسلمانوں کی شان. اور پھر یہ واقعہ حضور تک پہنچا اور آپ اس وقت اپنے خیمے میں آرام فرما رہے تھے. آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے کہا کہ جلدی پہنچو اور وہاں جا کے کہو دیکھی ہے خدا کی شان. تو ساری تعریف ساری شان اسی ذات کے لیے ہے. میں دعوت دے رہا ہوں حافظ اورنگزیب صاحب کو کہ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of than whom there is no other God, who knows all things, both secret and open. He most gracious, most merciful. Allah is He, than whom there is no other God, the Sovereign, the Holy One, the source of peace and perfection, the guardian of faith, the preserver of safety, the exalted in might, the irresistible, the supreme. Glory to Allah. High is He above the partners they attribute to Him. He is Allah, the Creator, the Evolver, the bestower of forms or colors. To Him belong the most beautiful names, where whatever is in the heavens and on earth doth declare His praises and glory, and He is the exalted in might, the wise. Sadaqallah Nasir. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خدا کی ذات کیا ہے. الحمدللہ اس کے ہونے میں تو شک نہیں، لیکن وہ کیا ہے یہ جاننے کی خواہش ضرور ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو اتنی وسیع کائنات کا خالق ہے کہ ہم ابھی تک اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکے، جس نے اتنی مخلوقات تخلیق کی ہیں کہ ہمارے لیے انہیں شمار کرنا ممکن نہیں. ایک ایسا جو سیلف سفیشینٹ ہے، جو بالکل بے نیاز ہے. یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک شخص سے ایسے گفتگو کرتا ہے کہ اے کالی کمری والے. یہ کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ اس طرح سے گفتگو کرتا ہے؟ میں چاہتا ہوں تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. دعوت دے رہا ہوں نعت کے لیے اس غالب کے اس شعر کے ساتھ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. میں ترجمہ پہلے سنا دیتا ہوں کہ غالب ہم نے اپنے رسول کی تعریف خدا پر چھوڑ دی ہے کہ وہی جانتا ہے
کہ میرے رسول کا مقام کیا ہے. غالب ثنائے خواجہ بے یزداں گذاشتم کہ آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. ظفر سلیف صاحب کو درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف جان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف جان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. نعمتیں بانٹتا اور آج لے انہیں کی پنایا. مدد مانگن سے آج لے انہیں کی پنایا. مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا.
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا اور جان دل خوش خیرات سب تو مدینے پہنچے جان دل خوش خیرات سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا. میں دعوت دے رہا ہوں ایک 11 سالہ بچی امان کو جو کہ تلاوت سنانا چاہتی ہیں. Is she around? In that case, I'll move on. Oh, sorry. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. سازوین میری معذرت قبول فرمائیے، اس ترتیب میں کچھ خطا ہوئی. اصولاً قرأت پہلے اور نعت بعد میں آتی ہے، لیکن میں یہ مس کر گیا تھا، اس لیے میں نے اس بچی کو نعت کے بعد دعوت دی. اب مجھے دعوت دینا ہے اپنے دوست اکمل صاحب کو، جو کہ بہت پرانے شاگرد ہیں پروفیسر صاحب کے، اور آج کل کام کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ اور فائننس پہ. ان کے پروجیکٹ کا نام ہے صدقات پروجیکٹ. انہوں نے پروفیسر صاحب کا انٹروڈکشن کروانا ہے، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا. مجھے ایک شعر یاد ہے جو پروفیسر صاحب شاید اس شعر سے پہچانے جائیں کہ او کے نقب پہ گنجینہ دل حامی زد، وہ کہ جو لوگوں کے دل پہ نقب لگایا کرتا تھا، مجدہ با اہل ریا کہ زمیدہ رفتم. خبر کرو منافقوں کو کہ وہ اب میدان سے چلا گیا. تو خدا آپ کو طویل عمر اور مکمل صحت عطا فرمائے اور آپ ہمارے درمیان مدتوں رہیں. لیکن یہ وہ شناخت ہے جو ہم نے دیکھی اور کئی لوگوں نے اس کی شہادت دی کہ آپ لوگوں کو ان کی نفسی خامیوں پر نہ صرف یہ کہ خبر دیتے ہیں بلکہ وہ طریق بھی سمجھاتے ہیں جس سے لوگ اپنی ان نفسی خامیوں پر قابو پا کر اللہ کے راستے میں ترقی کر سکتے ہیں اور خدا کی بہتر فہم حاصل کر سکتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں جناب اکمل صاحب کو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I'll start a small introduction in English, and we are really truly grateful to Allah for giving us this wonderful opportunity to gather here and for making it possible for Professor Saab to be among us to share his immense knowledge and enlighten us with his thoughts in this annual session 2014. It is indeed a real honor and privilege for me to introduce Professor Saab. He really does not need any introduction, nor does he approve of any long introductions about himself.
but for the benefit of a number of our guests who have come to listen to him for the first time, and for the people who would like to know something more about him, I will just very briefly say a few words. Professor Saab is a distinguished Islamic scholar, influential thinker, and a teacher of our modern times. He has excelled in the understanding of the meaning of the true and high religion. He is the author of several books and has traveled worldwide for lectures and meetings, disseminating the message of Islam in its truest form. From me, his most characteristic and impressive contribution to Islam lies in explaining the best way to establishing a personal relation with Allah based on knowledge, choice, and sincerity. He himself has lived a life of introspection and reflection, checking and battling each thought that interfered in the process of establishing a relationship and closeness with Allah. Professor Saab believes in clearing oneself and the heart from the worldly wants and desires and filling the space with the remembrance of Allah. For us, mentioned in the Quran, it's only the remembrance of Allah where hearts do find peace. The integral part of Professor Saab's teaching is that he genuinely places the greatest emphasis on the integrity of conduct, the ikhlaq, and in making a sincere effort to study the seerah of our beloved Prophet ﷺ, and in trying our best to follow his footsteps. There is no doubt that our Prophet ﷺ was sent only to perfect the noble qualities and characters, and his mercy extends to all the universes. Professor Saab has spent the major part of his life deliberating on the two key questions. Is there a God? And if he exists, are we as humans free? He has contemplated on these questions and tried finding answers primarily from the Quran and the Hadith, but also from various books in literature, art, science, anthropology, mythology, comparative religions, nature, and scientific discoveries. His approach towards finding the answers are based on scientific process and not on blind faith. His conclusion being that Allah is and should be the top priority of our intellectual curiosity. He strongly advocates the use of knowledge, education, and intellect to embark on this journey. The topic chosen by Professor Saab today is therefore very timely, relevant, and pertinent to all the Ummah today. I would request him to please enlighten us with his thoughts and give us the opportunity to reflect on and getting ourselves into our priorities so that we can establish a sincere relationship to Allah. Ladies and gentlemen, I think Dr. Saab would say a few words about that. नहीं, अब कुछ ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ हमारे एक्स मेयर हैं, एक्स लॉर्ड मेयर मिस्टर अफजल खान, वो खुशामदीद कहना चाहते हैं प्रोफेसर को। इंतहाई मुख्तसर सा खुशामदीद होगा, फिर आप होंगे और प्रोफेसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पे मैं बीगल में नहीं आऊँगा क्योंकि हम सब यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि हम प्रोफेसर साहब को सुनना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक दो बातें रखूँगा विद इन 1 or 2 minutes, फिर इंशाल्लाह सब बड़े गौर से फ़िक्र के साथ प्रोफेसर साहब को सुनेंगे। तो जो बात मैं सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि मैं कुछ 40 साल से यहाँ यूरोप के अंदर रह रहा हूँ और हालातों पे भी नज़र है, इन्वॉल्व हूँ फुल टाइम इस चीज़ पे। हम देख रहे हैं कि एक तो हिस्टोरिकल पॉइंट पे कि बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, दूसरा पिछले 10-15 साल से ये मिसकंसेप्शंस कुछ बढ़ रही हैं। तो इस नुक्ते से मैं समझता हूँ प्रोफेसर साहब का यहाँ पे आना और ये सालाना इस तरह का लेक्चर देना, आई होप इंशाल्लाह ये रेगुलर रहेगा क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों पे गौर व फिक्र करें। तो जो मैं दो बातें रखना चाहता हूँ वो सिंपली ये हैं कि जब हम इस चीज़ में हैं तो जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं तो हम इन्हें किस तरह डील कर सकते हैं। मुझे यकीन है प्रोफेसर साहब बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मैं सिर्फ दो बातें रख के बात ख़त्म करता हूँ।
एक तो ये है कि हमारा आउटवर्ड जो लुक है सोसाइटी के साथ वो क्या होना चाहिए। तो उस नुक्ते पे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जो मुआशरा है ये कुरान तो नहीं पढ़ेंगे, शायद कुछ लोग पढ़ेंगे, मेजॉरिटी वाले नहीं पढ़ेंगे। तो आप मैं ही वो कुरान है, हम ही वो सफ़ा है कुरान का जो पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे अपने अमल पे गौर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं जो इसके साथ रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ये तालीम कायद आज़म साहब ने भी दी थी, ईमान, इत्तेहाद और नज़म। ये वो 3 क्वालिटीज़ हैं जिसके लिए किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी हम गौर रखें। और फाइनल पॉइंट है आउटवर्ड करने के बारे में, तो वो यही है कि यहाँ पे जितने सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पे जो कुछ हम कर सकते हैं उस पे करना चाहिए, क्योंकि यही वो फ्यूचर है जो हम यहाँ पे भी, और जो ब्रॉडर चैलेंज हो रहा है, आप जब भी देखते हैं मुसलमान कम्युनिटी को पूरी दुनिया में, तो नज़र ये चीज़ आ रही है कि हमारी ये ज़रूरत है कि हम दीन को अच्छी तरह समझें और फिर वो अमल करें, क्योंकि समझना सिर्फ इनफ नहीं है, अमल के साथ ही जिंदगी जो जन्नत भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर वंस अगेन वेलकम हियर, और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर यू ईयर आफ्टर ईयर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Khadim Hazrat, first of all, I thank you all for gracing this occasion and for offering me an opportunity to talk to you. And particularly, I can see a few old friends, but there are not many new acquaintances which certainly will be developed into much closer references to my life. And I wish you all the best possible approaches towards life and religion and God, so that the dichotomous behavior of the scientific attitude and life should come to an end. And we should be able to say that we know the truth and the truest path of life, so that we are accountable to life, accountable to ourselves, and most of all, we are accountable to God Almighty Allah. We are the only people, in fact, Muslims, about which a book of, analyst wrote, an expert of mythologies, that there is such a geometrical precision of oneness of God in Islam that no mythology is possible. We have never thought of creating another God. Why? Because in the Quran Allah says, وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. If there were 2 gods in the universe, it would have gone into havoc. Said there is only one true God, and I'm very grateful to my Prophet too, that he taught us to the real good teaching. He brought us out of the confusions of life and religion and gave us a right path to us and to follow and to understand the ways of Almighty Allah to us. Maybe in the modern terminology, the one whom we call God could be understood in the films as an alien master. But the modern times have always presented this alien master so horribly that at least God doesn't, their God or their master outside the universe, doesn't ever give a beautiful shape. But our God is so handsome, so beautiful, that He Himself says in a Hadith Qudsi, Allahu Jamilun wa yuhibbul jamal. Not only that God is most handsome, that He loves the handsomeness. Now this handsomeness obviously is not only physical and apparent, this has to do something with the beauty of character, the beauty of quality, our insights, our understandings, our feelings. Therefore the 80% of Islamic religion goes inside. Those dark lanes of our behavior and character in which we fight a strong battle against our instinctive attitudes. And we fight against all those animalistic attitudes, and we come out.
sometimes victorious, sometimes very injured, never fully covering it up. کیونکہ this is very difficult کہ نفس کو پوری طرح مارا نہیں جا سکتا. Nobody can kill the self in total, but we struggle. And God accepts even the most of struggle in us. So He says, once you accept me as God, as Almighty Allah, and you believe me, and you know that you can come back to me for forgiveness, I love you more than a pious man who doesn't believe in forgiveness. Khatib Hazrat, اصل تقریر تو میری اردو میں، تو میں نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عادتاً لمبی بات کر. اب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو دو بڑی خوبصورت احادیث رسول سے نوازنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول مجلس میں تشریف فرما ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. He just had tears in his eyes, the Prophet. The people around him, they were shocked. They said, perhaps we have made a mistake. وہ گھبرا گئے. And you know the way of sitting of the people around the Prophet was, بڑا خوبصورت عربی کا محاورہ ہے کہ وہ ہیبت رسول سے ایسے بیٹھتے تھے کہ do not even move an inch, a budge, a particle of their, you see, movements was not there. Why? ادھر عربی میں محاورہ جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے. As if some bird is sitting on their head. And ذرا بھی سر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا. وہ اتنے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھتے تھے. تو جب اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا قیمتی آنسو ہو گئے، رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوئی؟ Are we responsible that you ہوگا ذرا ہی مجھ پہ ایمان لائیں گے اور تمہاری طرح ہی مجھے عزیز ہوں گے. متن اس حدیث کا یہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ would they resemble us in all things? ہماری طرح ہوں گے؟ وہ جو بعد میں آئیں گے, those people who will come to believe you after a long time, centuries apart, will they be like us? So Prophet said, نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ وہ تمہاری طرح ہوں گے, کچھ ان کی اپنی عادتیں ہوں گی. کیا دین حضرات ہماری اپنی عادتیں تو ہیں نا, ہیں تو کافی اوٹ پٹانگ عادتیں, مگر ہماری عادتیں بھی ہیں. خادم حضرات یہ ٹاپک بڑا عجیب ہے. اس ٹاپک کو میں نے ذرا ڈفرنٹلی ڈیل کرنے کی کوشش. ڈو وی ڈیزرو اسلام؟ So instead of putting it all negative and criticizing you and blaming you for all what you are doing and what I am doing, میرا خیال یہ ہے کہ I would take it other way. کہ وہ لوگ جو اسلام کو ڈیزرو کرتے تھے کیسے تھے؟ ہم تو جیسے ہیں سو ہیں, مگر وہ پروردگار عالم کے چہیتے, وہ رسول اللہ کے محبوب, وہ خوبصورت لوگ کیسے تھے؟ شکلیں تو ہماری جیسی ہوں گی, nothing new. مگر ان کے ایسے کیا کردار تھے, کیا ایسی عادات تھی, کیا ایسی خوبصورتیاں ان کے کریکٹر میں تھی, کیا جمال و جلال کی کیا کیفیتیں تھیں کہ خدا نے کتاب میں لکھ کے دے دیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, کہ وہ مجھ سے راضی ہوئے, میں ان سے راضی ہوں. یہ تو پھر نہیں نہ لکھا ہوا ہے. زمین و آسمان گزر جائیں گے, کائنات بدل جائے گی, مگر اب دوبارہ کسی کے لیے قرآن میں یہ لفظ نہیں آئیں گے کہ وہ مجھ سے راضی ہوئے, میں ان سے راضی ہوں. حاضر حضرات, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس برپا تھی. ایک جنگ کا اعلان ہو رہا تھا. حضور نے فرمایا کون اس جنگ میں اعانت کے لیے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے؟ حضرت عمر اٹھے, very clever of him. He said, today I'll beat Abu Bakr in all places. ان کا آج تو میں عمر نے کہا آج تو میں ابو بکر کو ضرور شکست دے دوں گا.
So he brought all the half of his properties, everything which he brought to the Prophet. تو اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا نصف زندگی لایا ہوں، نصف سامان لایا ہوں، تمام اثاثوں کا نصف لے آیا ہوں، اور بیٹھے بڑے آرام سے. And he said, today I'll beat Abu Bakr. اتنے میں حضرت سیدہ ابی بکر صدیق تشریف لائے. بہت سارے جانور خچر ڈھوئے ہوئے. Everybody, you see animals carrying the burden of his properties and things, all this. تو حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تمام اسباب حیات لے آیا ہوں. All which I had, everything which I had, I brought to you. So اللہ کے رسول نے پوچھا, the Prophet asked, have you left something at home? وہ پیچھے چھوڑا, وہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا. فرمایا یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول کافی. تو ہاتھ مار کے نا حضرت عمر نے کہا, oh my God, I can never supersede this man. I can never get over it. میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, اور میں پھر ہار گیا آج. تو اقبال نے اس کیفیت پہ ایک شعر لکھا ہے, بہت سادہ سے شعر لکھا کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہم بھی غور کریں, کیا ممکن ہے کہ عبادت پروردگار میں اور محبت رسول میں ہم اپنی سیکریفائسز کا یہ لیول اچیو کر سکتے ہیں؟ فرینکلی آئی کین ناٹ. میں شاید اپنی سیکیورٹیز کے چیلنج میں پھنس جاؤں, میں اپنے بال بچوں کے تحفظات کے غم میں پھنس جاؤں, میں ہزارہ ایسے مسائل میں گر جاؤں کہ میں اگر چاہتا بھی ہوں تو میرا ہاتھ اتنا فراخ نہیں ہوگا جتنا عمر کا ہوا تھا. اتنا تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا جتنا ابو بکر کا ہوا تھا. مگر آگے چلتے ہیں. It's not one incident. یہ کیسے لوگ تھے؟ صرف اسلام کے پیروکار. ہم نے اسلام سے پہلے ان میں وہ صفات نہیں سنی تھی. جب ابو بکر نصیحت کر رہے تھے, وصیت بنا رہے تھے, ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ہی ٹولڈ عائشہ کہ 2 حصے تمہارے, 2 حصے تمہارے, اور 1 حصہ اس کے لیے جو بچہ آنے والا وہ بچی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا, بابا, اے میرے بابا, ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئی. And remember, there was no sonography then, you see. No gases, no ultrasounds. تو انہوں نے کہا, یا ابا بکر, اے میرے بابا, وہ تو آئی نہیں, آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ وصیت میں لکھ کے جا رہے ہو کہ وہ جو اس کی بیٹی ہے, بنت خارجہ کے پیٹ میں بیٹی ہے, تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے, دیکھو مجھے الہام ہے, القا ہے کہ وہ بیٹی ہے, اور وہ بیٹی ہے, اور میں اس کی وصیت میں لکھ کے جا رہا ہوں. Then a baby girl was born. خادم حضرات, علم کے 4 حصے ہوتے ہیں, 4. And normally the entire Western intellectual panorama جو ہے, یا intellectual panorama, they consider human mind divided into 3 faculties of achievement. Number 1, intelligence. Number 2, intellect. Number 3, intuition. Intelligence is common to man, animal, everything. Anything which is created does have the instinct of survival in it. They fight back, they find ways to survive. Even the first human cell which learned to think, first of all survived. اور external stimulus کا جواب دینے میں جو اس نے عقل حاصل کی ہے, اسی کو خیال کہتے ہیں. That's called thought. And the first human being. آج بھی اگر ایک جانور بھی ذہین ہے, میں بھی, even the spider, look at him, اگر ایک جگہ اس نے اپنے جالا لگایا ہو, a common spider, and if you break it, it will put it again, but you again break it,
it will put it again. But if you third time destroy the net of a spider, it won't put it out. By instinct he knows there is a danger. He will change. تو انٹیلیجنس میں انسان اور باقی مخلوقات ایک جیسے. انٹلیکٹ از بیسڈ آن انفارمیشن. جتنی تعلیم ہوگی، جتنی دانشوری ہوگی، جتنا علم ہوگا، اسی حساب سے انٹلیکٹ بڑھتی ہے، اسی حساب سے غائب و شہود ہے. فرض کرو آپ نے 3 کتابیں پڑھی ہیں، آپ کے حریف نے 5 کتابیں پڑھی ہیں، تو جب 3 کتابیں ہوں گی تو خوب کانٹیسٹ کرو گے، لڑو گے، جھگڑو گے کہ آئی نو دس، ہی سے آئی نو دس. لارڈ رسل نے ایک مرتبہ کہا جو 2 آدمی بحث کرتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے بالکل کوئی بات سمجھ نہیں رہے ہوتے. جس کی آواز اونچی ہو وہ جیت جاتا ہے. سمجھ، جب 3 کتابوں تک ہم رہیں گے تو ہم لڑیں گے، بحث کریں گے اور ہم جیتنے کے خواہش مند. جب 4تھی کتاب کی باری آئے گی نا، ایک بندہ غائب ہو جائے. He hasn't seen it, he hasn't read it. غائب و شہود کی ساری ڈسکشن یہ ہوتی ہے کوئی کتنا جانتا ہے اور کس سورس آف انفارمیشن سے جانتا ہے. یہ 4تھا درجہ ہے انفارمیشن کا. اس کو صرف مذہب میں موجود ہے. اس کو الہام کہتے ہیں. الہام کوئی غیر معمولی شے نہیں ہوتی. It's not something very strange. Maybe in our societies and in these particular societies which are based on Western intelligences, they call it ESP, extra sensory perceptions. And then you see they will call it parapsychological, you see based sometimes they say it's a paranoia or these things. But an exact intelligent information cannot be any of the diseases. So we call it ilham. Ilham غلط بھی ہو سکتا. الہام کی سورس دیکھنی پڑتی ہے. اگر الہام خدا کی طرف سے ہے تو الہام ہے، اگر شیطان کی طرف سے ہے تو وسوسہ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اس لیے الہام تک صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کی ریلیجس اپروچز صحیح ہوتی ہیں، جو خدا کو خدا کی طرح مانتے ہیں، جو وہم اور وسوسوں کے گرفتار نہیں ہوتے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو شگون نہیں لیں گے، جو شگون نہیں لیں گے، جو وسوسوں میں نہیں پڑیں گے. گھر چلتے ہوئے کالی بلی نے اگر رستہ کاٹ لیا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منحوس ہے. کالی بلی بیچاری جائے کہاں جو آپ کے رستے سے نہ گزرے. تو آپ اس کو وہم اور وسوسے کا حصہ بنا لیتے. اگر سری کسی بیوقوف نے حلال کر کے آپ کی چھت پر پھینک دی تو آپ کو جادو اور عصیب کے وسوسے پڑ. بہتر طریقہ تو ہے دیکھو کہ تازہ ہے تو پکا کے کھا لو. اس کے بغیر آپ اس کے وہم وسوس جادو اور خود آپ کالے بکرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں صدقات کے لیے. یہ کس نے کہہ دیا کہ صدقات میں کالا بکرا دینا بڑا ضروری ہے؟ پیلا بکرا، وہ تو یہودیوں والی بات ہوئی. آپ کو پتہ نہیں کیا کہتی ہے جب پیلی گائے دینے کا حکم ہوا یہودیوں کو تو یہ کان کیسے ہوں، داغ کیسے ہوں، بدن کے حتیٰ کہ تنگ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اے پروردگار میں اس جاہلوں کی قوم سے تنگ ہوں. ان وساوس سے جو بچ کے نکل جاتے ہیں، ٹونوں سے، ٹوٹکوں سے، جادو کی خواب و خیال سے. مجھ پہ ہو گیا کچھ. کیا ہو گیا جی؟ کیا ہو گیا؟ وہ جو آپ خود اپنے اوپر نہ کرو گے وہ کیا ہو گیا؟ اس کا ایک قانون ہے.